اجماع ہے جی کان میں اذان دینے کے مسئلے میں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، امام ترمذی نے اسے صحیح کہا، بعض لوگ اسے ضعیف بھی کہتے ہیں، البتہ امام ترمذی نے اجماع نقل کیا. اس پر بھی اجماع ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے. بچہ جو پیدا ہو نو مولود، اس کے کان میں اذان دینے پر اجماع ہے. تو جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے. لیکن مرزا نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ درست ہے اور اذان دی جا سکتی ہے. تو اب اس سلسلے میں ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے. جتنی احادیث آئی ہیں وہ وہابی اصول کے مطابق ساری کی ساری ضعیف ہیں. جامع ترمذی میں 1514 نمبر حدیث لے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں عاصم ابن عبید اللہ راوی ضعیف ہے، غیر مقلدین اس کو ضعیف مانتے ہیں، اور حافظ زبیر الزئی بابی نے بھی اور البانی وغیرہ دیگر سب نے لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے. اب مرزے کے پاس اور تو کوئی بچنے کا رستہ تھا نہیں میرے چیلنج کا جواب دینے کے لیے، تو کہہ دیا کہ جی اصل میں امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے تو نیچے کمنٹس دے دیے ہیں کہ اس حدیث پر امت کا اجماع ہے. حالانکہ جو مرزا کے فالورز مرزا کو سنتے ہیں، آپ اپنی وہابیوں کی ایپ اسلام 360 نکالیں، اس میں 1514 نمبر روایت نکال لیں. امام ترمذی نے ایک لفظ بھی اس حدیث کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ اس میں لفظ یہ ہے وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ، عقیقہ پر عمل اس حدیث پر ہے جو آگے امام ترمذی نے بیان کی ہے. جو سابقہ حدیث بیان کر چکے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس حوالے سے امام ترمذی نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اور مرزا نے اتنا بڑا جو نا وہ اتنی بڑی بات کر دی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے کمنٹس لکھ دی ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے. البتہ امام ترمذی نے اجماع نقل کیا کہ مولا حسن علیہ السلام کے کان میں نبی علیہ السلام نے اذان دی تھی. باقی اقامت والا مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ایک کان میں اذان دیں ایک میں اقامت، بس اذان دے لیں. اگر فجر کا وقت ہے تو فجر والی اذان دے دیں، اگر فجر کے علاوہ کوئی اور وقت ہے تو کوئی اور والی اذان دے دیں. اقامت کوئی ضروری نہیں، بس ایک دفعہ اذان دے دیں، دونوں کانوں سے ہی سنے گا. ٹھیک ہے. مرزا نے یہ بات بھی کی ہے کہ چونکہ امام ترمذی نے کہہ دیا کہ اس پر امت کا عمل ہے اور اجماع، حالانکہ بالکل نہیں کہا. آپ متداولہ جتنے نسخے ہیں وہ سارے متداولہ نسخے اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام 360 پڑھنے والے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. 1514 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ کے کوئی کمنٹس اس پر موجود نہیں ہے، بلکہ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَقِيقَةِ کے لفظ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امام ترمذی نے اگلی والی حدیث عقیقے والی اس کے حوالے سے کمنٹس دیے ہیں کہ عقیقے والی جو آنے والی حدیث ہے اس پر اہل علم نے عمل کیا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ مرزا کہتا ہے جی امت کا اس پر عمل ہے. تو بھائی امت کا عمل صرف اذان پر نہیں ہے، امت کا عمل اذان پر بھی ہے اور اقامت پر بھی ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. تو امت کے آدھے عمل کو لے رہے ہو اور آدھے عمل کو چھوڑ رہے ہو. اور پھر امت کا عمل جو ہے اس سے تو ثابت ہوگا کہ امت کے عمل سے حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو امت کے عمل سے اس کو تقویت مل جاتی ہے. اس سے تو بحمد اللہ ہم احناف کا موقع بالکل بازی ہوتا ہے.